قرآن مجید کو بغیر وضو کیے چھوا جا سکتا ہے؟ آداب کے لحاظ سے البتہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ آپ وضو کر لیں. آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا. جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا یا جس نے اسے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں. جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام بخاری صاحب نے اس سنت کو نہیں عمل کیا، انہوں نے شادی نہیں کی. کیا ان کو بھی گناہ ملے گا؟ دیکھیے، جو ایک عام بات ہے وہ عام طریقے سے کہی جاتی ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، نکاح اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. نکاح کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے. انسانوں کی پیدائش کے لیے طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کا انکار کرنا، اس سے انحراف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن کسی بھی ایسی چیز سے متعلق کچھ استثناء ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ایکسیپشن جو ہے ان کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو سیدنا یحییٰ نے اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی. دونوں پیغمبر ہیں اور انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری قوم پر چونکہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں، جیسے انجیل میں آپ پڑھیں کہ میری قوم کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، تو اس میں آپ گھر کیا آباد کروں. یہ بالکل ایسی ہی صورت ہے جیسے ایمرجنسی ہو گئی، تو اس میں آپ پھر پسند نہیں کرتے کہ آپ گھر آباد کریں. تو انہوں نے اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر دی، کیونکہ یہود پر ان کے بعد عذاب آنے والا تھا. امام بخاری سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ان کے پاس بھی یقیناً کوئی عذر ہوگا. امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، ان کے پاس بھی کوئی عذر ہوگا، تو وہ عذر ان سے پوچھ لیں گے. عام قانون یہی ہے کہ آدمی کو شادی کرنی چاہیے. کوئی مجبوری، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی ایمرجنسی، کوئی آپ کی خاص ذمہ داری اس کا باعث بن گئی ہے، تو وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ جیسی ایک سپر پاور ہمارے بیچ موجود ہے، تو ایک کمپلیٹ کتاب قرآن مجید ہمارے بیچ موجود ہے، اس کے باوجود گناہ بڑھتے سے بڑھی جا رہے ہیں، گناہ پہلے سے زیادہ بڑھ جا رہے ہیں. تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طرح ہم وہ ان گناہوں کو کنٹرول کیا جا سکے؟ انسان کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کسی جبلت نہیں دی، بلکہ اختیار دیا ہے. وہ غلطی بھی کرتا ہے، وہ اچھا راستہ بھی اختیار کرتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہدینہ السبیل، ہم نے راستے واضح کر دیے. ہدینہ النجدین، انسان کے سامنے برائی کا راستہ بھی واضح ہے اور بھلائی کا راستہ بھی واضح ہے. اب انسان نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے. تو انسان کے اختیار کو بہتر کیا جائے، اس کو اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت دی جائے. اس میں سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، والدین ادا کرتے ہیں، اساتذہ ادا کرتے ہیں، بحیثیت مجموعی معاشرے کا نظام ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں سطحوں پر ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہے. اخلاقی اصول عام طور پر کوئی بہت زیادہ لوگوں کے ہاں قابل اعتنا بھی نہیں ہوتے. وہ اخلاقی معاملات میں پستی اختیار کرتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تعلیم کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ تو ایک نسخہ ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا یہ ہمارا کام ہے. اس میں کوتاہی بحیثیت مجموعی ہمارے دانشوروں سے، علماء سے، ریاست کے نظام سے، ہمارے خاندانی نظام کے اضمحلال سے ہو رہی ہے. تو توجہ اس جانب دینی چاہیے. قرآن مجید آپ سے آپ اصلاح نہیں کر دے گا، یعنی اس کو پڑھنے پر آمادہ کرنا، اس کی تعلیمات کو پہنچانا، اس کے متعلق کوئی سوالات ہیں ان کا جواب دینا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور بحیثیت مجموعی ایک نسل دوسری نسل کی تربیت کرتی ہے. میرے نزدیک کوتاہی یہاں ہو رہی ہے. کتاب تو موجود ہے اور وہ تعلیمات دے گی، تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مجھے آمادہ ہونا ہے، یا میں بطور خود آمادہ ہوں گا، یا میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرے اساتذہ، میرے ملک کے دانشور، علماء، وہ مجھے آمادہ کریں گے. تو تعلیم اور تربیت میں ہمارے ہاں خامی ہے، اس کو توجہ کا مرکز بنانا چاہیے. مجھے قسمت اور تقدیر میں ڈفرینس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے تو اس میں ہماری اپنی چوائس کی کیا اہمیت ہے، اینڈ آلسو ان دا لائٹ آف حدیث اور قرآن. قسمت اور تقدیر کے الفاظ ہمارے ایجاد کیے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، ہمیں بھی اس نے بنایا ہے. جب بنایا ہے تو بہت سے فیصلے کر دیے. مثال کے طور پر ہماری شکل و صورت کیا ہوگی، ہم مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارا وطن کون سا ہوگا، ہمارا زمانہ کون سا ہوگا، ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، ہم شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے، محقق ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، کیا ہوں گے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ تقدیر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارا اخلاقی وجود، ہمارا جمالیاتی وجود، ہمارا عقلی وجود. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں ہم کو اختیار دیا ہے.
ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. یہ خود ہمارے پروردگار نے، خالق نے ہم کو بتا دیا ہے کہ میں نے اس دائرے میں تم کو اختیار دیا ہے. تو اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتائج دنیا میں بھی بعض اوقات بھگتنے پڑ جاتے ہیں، اور اخلاقی لحاظ سے اگر کوئی غلطی کریں گے تو قیامت میں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا. تو اس کو تقدیر نہیں کہا جاتا، یہ در حقیقت ہمارے دائرہ اختیار کو بیان کر دیا گیا ہے. تقدیر وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی. یہ جو خواتین جو پلکنگ کرواتی ہیں، جو چہرے کے جو بال ہیں، بھویں ہیں، ان کو جو کلین کروانا یا ان کو مختصر کرانا، ٹرم کروانا، اس کے بارے میں ہمارے مختلف علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ دراصل فطرت کے خلاف کام کرنا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں فرمایا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے پرانے معاشرے ہیں، خاص طور پر قبائلی تمدن میں، جہاں بعض مشرکانہ رسوم لوگوں میں عام ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں، کبھی آپ افریقہ میں جائیں، آپ قبائلی لوگوں کے ساتھ بات کریں، یا پرانے قبیلوں میں جائیں، تو آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک سوئی گزار دینی ہے، آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک سلاخ گزار دینی ہے، آپ نے خاص طرح کے کچھ نقش و نگار بنانے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں رواج اور رسم کی طور پر ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کے پیچھے مشرکانہ توہمات ہوتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق بھی آرائش کے کسی معاملے سے نہیں ہے. البتہ اس کے پیچھے اگر کوئی مشرکانہ تصور ہے تو اس سے آدمی کو لازماً بچنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ اصول ہر آدمی پر واضح ہونا چاہیے. تمام روایات کو اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور بڑی وضاحت سے بتا دی ہے، بڑی صراحت کے ساتھ بتا دی. انما حرم ربی، میرے رب نے صرف حرام ہی یہ 5 چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. ان کا ذکر اوپر ہو گیا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فواحش کو حرام کیا ہے، یعنی بدکاری کو، اور بدکاری کی نوعیت کی چیزوں کو حرام کیا ہے. حق تلفی کو حرام کیا، جسے عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے. بغی کو حرام کیا، یعنی آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف سرکشی اختیار کریں. شرک کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانا، اس کو حرام کیا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور بدعت کو حرام کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے خدا کے دین کے طور پر پیش کیا جائے. یہ 5 چیزیں حرام ہیں. ان میں سے کوئی چیز کسی عمل میں بھی پائی جائے تو اس سے روکا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں عربوں کے ہاں بھی مشرکانہ توہمات کے تحت کی جاتی تھیں، ان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب حساب کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے، جب ہر فرد کا حساب ہو جائے گا، اس کی جزا یا اس کو سزا کے مطابق اس کو جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو قبر کے عذاب کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب جاوید صاحب نے ویسے دے دیا ہے قبر سے متعلق. جاوید صاحب مزید کوئی اضافہ اگر کرنا میں وہی عرض کیا تھا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں مزید وضاحت کر دیں. دیکھیے میں نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کے حساب کتاب کی ضرورت ہے ان کو صلح دیا جاتا ہے. وہ قیامت میں ہوگا، اس کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں نتیجے کے لحاظ سے جائیں گے. ایک کیٹیگری ایسی ہے نیکوکاروں کی جن کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام. یعنی ان کے معاملہ بالکل واضح ہے، کسی حساب کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی. ان کو جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی مثال شہداء ہیں. اسی طرح وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا سے سرکشی اختیار کی اور خدا کا عذاب ان کے اوپر آ گیا، جیسے کہ فرعون تھا. تو قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ان کے ساتھ ایک نوعیت کے عذاب کا معاملہ مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 2 کیٹیگریز الگ ہیں. باقی ہما شما کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ صلح دیے جاتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے لحاظ سے معاملہ.